بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی اللہ سے یہ دعا کرتا تھا، اللہ سے یہ التجا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے اور مجھے کوئی سٹرگل کوئی کام نہ کرنا پڑے اور مجھے تو رزق عطا کر دے۔ لوگ اس کی باتوں کو سن کے جب وہ دعا کرتا تھا تو حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے، حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ سٹرگل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر ہی وہ رزق حاصل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ تو لہذا یہ کیسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے اور مجھے رزق مل جائے۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ وہ آدمی دعا کر کے بھی فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے گھر میں ایک گائے گھس آئی۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک گائے داخل ہوئی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے سٹرگل کیے بغیر، محنت کیے بغیر اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور مجھے رزق عطا کر دیا ہے۔ اس نے جیسے ہی گائے کو دیکھا اور اس کو پکڑ کے اس کی ٹانگیں باندھ کر اس کو ذبح کر دیا۔ گائے کا مالک گائے کو ڈھونڈتا ہوا گلیوں بازاروں سے ہوتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوا دیکھتا کیا ہے کہ آگے ماجرا ہی کچھ الٹا ہے کہ اس آدمی نے اس گائے کو ذبح کر دیا ہے۔ جیسے ہی گائے کا مالک اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے تو نے میری گائے کو کیوں ذبح کر دیا ہے، تو آگے سے وہ لاجک پیش کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے محنت کے بغیر رزق عطا کر دے، تو اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اس لیے میں نے اسے ذبح کر دیا ہے۔ اس آدمی کو بہت غصہ آیا، ایک تو اس بندے نے میری گائے ذبح کر دی ہے، اوپر سے یہ لاجک دے رہا ہے کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے اور محنت کے بغیر رزق دیا ہے، میں نے اس لیے اس کو ذبح کیا ہے۔ اور اس آدمی کو ایسے غصہ آیا تو اس نے اس آدمی دعا مانگنے والے کو مالک کے گائے کے مالک نے اس کو پکڑا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ پیٹ کر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ان کی بارگاہ میں لے گئے، جا کر مقدمہ سنایا کہ اللہ کے نبی اس بندے نے میری گائے کو ذبح کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس آدمی سے دعا مانگنے والے سے لاجک پوچھی، وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی گائے کو ذبح کر دیا ہے، اس نے سیم لاجک حضرت داؤد علیہ السلام کو بتائی کہ میں نے اللہ سے ہر وقت ہمیشہ یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی کام، مجھے کوئی سٹرگل، مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور مجھے رزق عطا کر دے۔ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور مجھے رزق عطا کر دیا ہے، لہذا میں نے اسے ذبح کر دیا۔ تو اللہ کے نبی حیران ہوئے اور اس سے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، نہ تو آپ نے اس سے گائے خریدی ہے اور نہ ہی کوئی اور اس نے آپ کو گائے خود دی ہے، تو آپ نے ذبح کرنی تھی، آپ نے وداؤٹ کوئی بھی لاجک، وداؤٹ ریزن اس کو ذبح کیا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ سے دعا کرتا تھا وہ حیران ہوا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اس کا سوچنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی میری پاسداری کریں گے۔ وہ حیران ہوا اور چیخنے لگا، چلا کر رونے لگا کہ اللہ کے نبی آپ بھی لوگوں کی طرح مجھے ہی جھوٹا کہہ رہے ہیں جبکہ میں نے اللہ سے اپنا رزق حاصل کیا ہے۔ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا کہ یا اللہ یہ کیسی تیری مخلوق ہے، تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے اور یہ مجھے چور ڈاکو کہہ رہے ہیں جبکہ میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو وہاں بیٹھے عدالت میں موجود لوگ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دل پگھل گیا، موم ہو گیا، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے یہ لاجک جب اس بندے کی، اس شریف آدمی کی جس نے گائے کو ذبح کر دیا تھا، اس کی سنی تو عدالت کو ملتوی کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں فیصلہ کل سناؤں گا۔ اللہ کے نبی نے رات کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں اس کا فیصلہ کرنے میں بہت پریشان ہوں، یہ میں کیسے فیصلہ کروں۔ تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر کچھ راز جو تھے وہ فاش کیے گائے کے مالک کے۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی تو عدالت لگی، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ اے گائے کے مالک، گائے اس نے ذبح کر لی ہے، اس کو چھوڑو اور کام ختم، یہ میرا فیصلہ ہے بس۔ وہ آدمی حیران ہوا، آگے سے لاجک دی کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو مجھے کوئی یہ انصاف مل رہا ہے کہ میری اس نے گائے ذبح کر دی ہے، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑیں اسے۔
اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ اس کو گئے چھوڑو اور ساتھ میں جو تمہارے پاس مال و دولت ہے تمہارے گھر میں وہ اس آدمی کو دے دو اور معاملہ ختم کرو۔ وہ آدمی چلایا اور اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، کیا شریعت بدل چکی ہے؟ کیا قانون اور انصاف ختم ہو چکا ہے کہ مجھے کوئی انصاف نہیں مل رہا؟ میری اس نے گائے ذبح کر لی ہے، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا مال و دولت سے دو اور معاملہ ختم کرو۔ محفل میں موجود بیٹھے لوگوں نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی کی طرف یہ اشارے کیے کہ اللہ کے نبی، یہ تو معاملہ الٹ ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان تمام لوگوں کو ایک دریا کے کنارے درخت موجود تھا وہاں پہ جمع کیا اور یہ فرمایا کہ یہ جو گائے کا مالک بنا بیٹھا ہے، اس بندے نے اپنے آقا کو، جس کا یہ غلام تھا کسی دور میں، اس کو اس نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا اور اس کا سارا مال اس نے زبردستی ضبط کر لیا تھا۔ اور اس بندے نے اپنے جو آقا کو قتل کیا تھا اس کو یہاں پہ اس درخت کے نیچے زمین بوس کر دیا تھا، اور ساتھ میں جس خنجر کے ساتھ، جس چھری کے ساتھ اس بندے نے اس کو قتل کیا تھا، وہ چھری بھی اس نے ساتھ ہی یہاں پہ دفن کر دی۔ لوگ حیران ہوئے، سکتہ حالت میں لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں کی جو زمین تھی اس کی کھدوائی کروائی۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں سے ایک کھوپڑی برآمد ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک چھری، جس کے ساتھ وہ جو خنجر تھا جس کے ساتھ اس بندے نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا، وہ برآمد ہوئے۔ اور اس بندے کے تو رنگ ہی، جیسے کہتے ہیں نا، رنگ اڑ گئے۔ اس بندے کو دیکھا تو وہ اتنا پریشان اور حیران تھا کہ یہ کیسے پتا چل گیا، کیسے معلوم ہوا۔ اور اللہ کے نبی نے سب سے امیزنگ چیز، حیران کن چیز تو یہ بتائی کہ یہ جو آقا تھا جس کو اس بندے نے قتل کیا ہے، یہ جو گائے ذبح کرنے والا آدمی ہے، یہ اس آقا کی اولاد میں سے ہے، یہ اس کی اولاد ہے۔ جب سے اس بندے نے یہ ظلم کیا کہ اپنے آقا کو قتل کر دیا تو اس کے بچے، اس کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے۔ لہذا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنا سارا مال و دولت اس آدمی کو دے جس نے گائے ذبح کی ہے اور اس کے لیے قتل کی سزا ہے۔ تو یہ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ظلم، کوئی بھی قتل زیادہ دیر تک چھپتا نہیں ہے۔ کوئی جو ظلم کرے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، تھوڑی دیر تک اس کو عیاشی مل جاتی ہے، اس کو فراوانی مل جاتی ہے، لہذا وہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ آج بدیر کل یا پرسوں وہ ایک نہ ایک دن شائع ہو ہی جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔